ساتھ ہمارا نکالیں گے زبور 145 اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ زبور 145 اور اس کی 2 آیات کے اوپر ہم غور و کریں گے، 17ویں اور 18ویں آیت۔ اگر آپ نکال لیں تو آمین کہہ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کچھ مرغوم ہے، خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آج جس ٹاپک کے اوپر میں چند بات کے لیے آپ کی توجہ مرکوز کروانے کو ہوں وہ دعا ہے۔ دعا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور دعا کے بغیر ایک روحانی شخص مردہ ہے، ایک مردہ کنڈیشن میں ہے، مردہ حالت میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک مذہبی شخص ہوں اور میرا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے اور میرا جینا مسیح اور مرنا نفع ہے اور میں خدا کی خدمت کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وہ مردہ ہے۔ بلکہ عام فہم الفاظوں میں کوئی مردہ ہونے سے بھی آگے کوئی بدتر چیز ہے تو وہ ہے۔ جس طرح ایک انسان ہوتے ہوئے ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، ہوا کی ضرورت ہے، ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک روحانی شخص کو زندہ رہنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ روحانی شخص کا جو دم ہے وہ دعا ہے، روحانی شخص کا جو سانس ہے وہ دعا ہے۔ ہاللیلویا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح ایک عام شخص کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک روحانی شخص کو زندہ رہنے کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعا روحانی شخص کا سانس ہے، دعا روحانی شخص کا دم ہے۔ اگر ایک شخص روحانی ہے اور اگر وہ روحانی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو وہ مردہ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب جب یہاں پر ہم نے اقتباس پڑھا ہے، زبور نویس یوں فرماتے ہیں، یہاں پر مقدس داؤد نبی یوں فرماتے ہیں، مقدس داؤد نبی سب سے زیادہ مزامیر لکھنے والے شخص ہیں زبور کی کتاب میں۔ 73 مزامیر داؤد نبی نے قلم بند کیے ہیں، اور سب سے پہلا جو زبور انہوں نے لکھا وہ 23 زبور ہے، وہ جو ٹین ایج میں انہوں نے لکھا، خداوند میرا چھپان ہے۔ اس کے بعد جب یہ بزرگ ہو گئے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ 70 سال ان کی ایج تھی جب انہوں نے، یا 70 سال سے اوپر لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں، جب انہوں نے زبور 145 لکھا۔ اور یہ داؤد نبی کا آخری زبور ہے، اور یہاں پر اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی دیکھیں، یہاں پر بیان کر رہا ہے اس کی 18ویں آیت میں کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں جی؟ کیا کرتے ہیں؟ خداوند ان سب کے کیا ہے جی؟ قریب ہے جو اس سے، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ دعا تو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، میں بھی یہاں پر پوچھوں گا کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ سبھی کہیں گے ہم دعا کرتے ہیں۔ اب کیسے کرتے ہیں وہ الگ الگ طریقے کار ہے۔
سب لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے جو شگاف الفاظوں میں زبور نویس فرماتا ہے، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ نقطہ جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم سچائی سے دعا کرتے ہیں؟ کیا سچائی ہمارے اندر ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ جو دعا ہم کر رہے ہیں وہ خداوند کے حضور بھی جائے گی، کیا مقبول نظر ہوگی؟ اور کیا دعا ہی ایسا ایک طریقہ ہے جو خدا کی قربت کو حاصل کرنے کا یا اپنی بات کو پہنچانے کا یا خدا کی بات کو سننے کا ایک ذریعہ ہے؟ تو ہاں ایسا ہے۔ دعا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ عام فہم الفاظوں میں اگر ہم دعا کی تعریف کو دیکھیں تو دعا کا جو مسیح حلقوں میں جو معنی ہے، جو اس کا معنی لیا جاتا ہے عام حلقوں میں، عام کلیسیاؤں میں، عام لوگوں میں، تو سمپل سادہ سیک ہے، خدا سے باتیں کرنا۔ کس سے باتیں کرنا؟ لیکن دعا کا مطلب یہاں تک ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ دعا کا مطلب صرف خدا سے باتیں کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ دعا کا مطلب خدا کی قربت کو انجوائے کرنا بھی ہے۔ دعا کا مطلب ایک سادگی سے اس کے حضور سرنڈر کر دینے کا نام بھی ہے۔ دعا کا مطلب خدا کے آگے جھکنا بھی ہے۔ دعا کا مطلب خدا کے آگے گھنٹوں جھک جانا اور کچھ بھی نہ کہنا اور بس اس کی سننا اور وجدانہ کیفیت میں کھڑے ہو جانا یا بیٹھ جانا بھی ہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے ہم اس کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اس کی انائنٹنگ کو کیری کرتے ہیں، اس کے مسا کو اپنی زندگیوں میں ریسیو کرتے ہیں۔ جس طرح اگر دو مقناطیس ہوں تو اگر ان میں گیپ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ مقناطیس ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کشش ایک جو ہوتی ہے ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح جب ہم خداوند کی قربت میں جاتے ہیں تو خدا جو مسا شدہ ہے انائنٹنگ اس کی زندگی سے لکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جب ایک عام انسان اس کے پاس جاتا ہے تو جو انائنٹنگ ہے وہ کیری کرتے ہیں، اس کا مسا ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور ہم اس کی قربت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے حضور جاتے ہیں تو وہ تمام بلیسنگ جو خدا ہمیں دینے کا ارادہ رکھتا ہے یا وعدہ کرتا ہے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں ریسیو کرتے ہیں۔ لیکن یہ صرف دعا کرنے سے نہیں ہوتا ہے، سچائی سے دعا کرنے سے ہوتا ہے۔ سچائی سے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنی کیسے ہے جی؟ بہت سارے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو 2-3 منٹ میں ان کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خداوند ہمیں یہ بھی دے دے، خداوند ہمیں وہ بھی دے دے، خداوند میرے بچوں کو برکت دے، خداوند یہ کر دے، خداوند وہ کر دے، خداوند وہ کر دے، خداوند یہ کر دے، اور میں آفس جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دعا کا اگر کسی نے آپ کو پیٹرن یہ سکھایا ہے، یہ نقطہ بتایا ہے، تو یہ غلط ہے۔ دعا صرف یہ نہیں ہے کہ خداوند مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تخلیق کرنی ہے، اس کی کریشن کی بھی تخلیق کرنی ہے۔ مانگنا ہی صرف دعا نہیں ہے، تعریف کرنا بھی دعا ہے۔ اور صرف تعریف کرنا ہی دعا نہیں ہے، اس کے آگے گھنٹوں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جانا بھی دعا ہے۔ بڑا ایک سوال مسیح حلقوں میں، اور جو مسیح نہیں ہے وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کرسچن جو لوگ ہیں خداوند یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان بھی ہے۔ ایک کا لفظ مت استعمال کیا کر، وہ ہے ہاللیلویا۔ بہت سارے ہم یہ بھی کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھے،
تو پھر وہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہوتا ہے، پاسٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، ابھی بھی کرتا ہے۔ تو کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم خدا کہتے ہیں، تو غیر اقوام کہتی ہے کہ آپ کہتے ہو جی یسوع مسیح گھنٹوں اپنے باپ سے دعا کیا کرتا تھا۔ اگر وہ خدا ہے تو ایک خدا دوسرے خدا سے جا کر کیوں دعا کر سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں زیادہ سپیڈ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک نقطے کی بات کی سمجھ آئے۔ کیا بات ہو رہی ہے جی؟ غیر اقوام کیا کہتی ہے کہ یسوع مسیح اگر خدا ہے تو وہ گھنٹوں دعا کیوں کرتے ہیں؟ وہ دوسرے خدا سے کیوں دعا کر رہا ہے؟ اب ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا یسوع مسیح زمینی خدمت کو گزار رہے تھے، وہ بشریت انسان تھے اور انسان کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو نقطہ یہ ہے۔ اب دوسری بات، جب وہ پہاڑ پر جاتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں دعا کرتے تھے اپنے باپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، تو وہ خدا سے صرف مانگنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ یہ اب ہماری ایک بیبی سوچ ہے، بیبی مائنڈ ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ذہن میں الگ الگ خدا بنایا ہوا ہے۔ کسی کا خدا یہ ہے، کسی کا خدا یہ ہے، کسی کا خدا وہ ہے۔ لو جی، جس طرح ساری سوچ ہے یہ خدا ایسا کر، یہ آپ کا اپنا عقل کا درجہ ہے۔ یہ اب یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ خدا جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ اب آپ کی سوچ اتنی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے کہ آپ اپنے خدا کے بارے میں صرف اتنی باتیں جانتے ہیں، تو اس میں خدا کا کیا قصور ہے بھی؟ یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ کو اپنے خدا کے بارے میں بھئی زیادہ تعلیم نہیں ہے، آپ کو اپنے خدا کے بارے میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ خدا کا قصور نہیں ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ روح علم سے خالی رہے۔ بھائی بائبل کو پڑھے، سمجھے، کسی کے قدموں میں جھک جائے، کسی کو استاد بنا لے، تو آپ جان پائیں گے کہ یسوع مسیح خدا باپ سے، یاوہ خدا سے مانگنے نہیں جاتا تھا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ صرف خدا سے مانگنا دعا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح گھنٹوں پہاڑ پر جا کر اکیلے تنہائی میں جب خدا سے دعا کرتے تھے تو صرف خدا سے مانگتے نہیں تھے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، اس کی قربت کو انجوائے کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ اپنی سناتے تھے اور اس کی سنتے تھے۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں، وہم و خیال میں یہ بات آتی ہے کہ دعا کا مطلب صرف مانگنا ہی ہے۔ خدا کچھ نہیں مانگتے تھے، یسوع کچھ نہیں مانگتا تھا، یسوع کو کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ تھے، اور جو کچھ ہونا تھا وہ پہلے ہی سے طے شدہ تھا۔ یسوع مسیح کی جسمانی زندگی اور بشریت انسان ہوتے ہوئے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ پروفیسیز ہو چکی تھی، وہ پیشن گوئییں، نبوتیں ہو چکی تھی، سب کچھ وہ نبوتوں کی چادر لے کر اپنے اوپر جو لپیٹی ہوئی تو کھل رہی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے وہ ستایا گیا پھر بھی اس نے برداشت کی۔ جس طرح برا ذبح ہونے والوں کے سامنے اور بھیڑ بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتی ہے، ویسے ہی بھی وہ خاموش رہا۔ بھئی پیشن گوئی ہو چکی تھی، خدا کو پسند آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کچھ لے، پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ ہماری سلامتی کے سبب سے اس پر سیاست ہوئی اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، بھی پروفیسی ہو چکی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے یہ آن دا اسپاٹ نہیں ہو چکا۔ خدا یسوع مسیح جاتے تھے اور خدا باپ یسوع کو بتاتے تھے تو صبح وہ ایسا ہونا شروع ہو جاتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ سب کچھ جو ہے پلان کے مطابق ہو رہا تھا اور یہ طے شدہ تھا۔ یسوع مسیح کچھ سننے سنانے نہیں جاتے تھے، جو باتیں ہونے والی تھی وہ کچھ اور طریقے کار تھا، خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔
اور دعا کا مطلب صرف خدا سے مانگنا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, خداوند یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, بیٹے کو نوکری مل جائے, بیوی کو عقل مل جائے, شوہر کو عقل ہو جائے, یا ہمارے بچے اچھے ہو جائیں, یا ہمارے رزق میں آمدنی میں اضافہ ہو جائے. یہ چیزیں نہیں, یہ چیزیں مل جائیں گی, یہ چیزیں مل جائیں گی, یہ ایمان رکھے آپ, مل جائیں گی. لیکن جو کرنا ہے وہ تو کریں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی باز میں کہا, اس لیے فکر مند ہو کر یہ مت کہو کہ تم کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا پہنو گے, کیونکہ ان تمام چیزوں کی فکروں میں خیر اقوام رہتی ہے, اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. تو جب مل جائے گی تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور در حقیقت صرف یہی چیزیں مانگنے کی ضرورت کیا ہے. اس کے علاوہ دعا کوئی نہیں ہوتی, اس کے علاوہ خدا آپ کی نہیں سنتا ہے, اس کے علاوہ کیا ہمارے اندر سچائی نہیں ہے؟ کبھی کہا خداوند میری روحانیت کو بڑھا, خداوند کبھی مجھے اسپرچول ریلم میں لے جا, خداوند کبھی میرا زمین سے ڈسکنیکٹ ہو جائے اور میں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہوں, خداوند میری زندگی سے جھوٹ, مکر, لالچ, فریب اور بغض کو نکال دے تاکہ میں ویسا تیرا حواری بن سکوں جیسا کہ تو چاہتا ہے. خداوند میری آنکھوں کو وہ دکھا جیسا تو دکھانا چاہتا ہے. خداوند میرے قدموں کو تیزی بخش تاکہ میں ٹائم پہ چل جا سکوں. دعوے تو ہم نے کہنا پہاڑ ڈالا کے پھڑ کے, تو جب آپ ڈولا جاتے تو آپ کم نکلتے, بعد میں آپ آگے وہ بکری جیسے میں کرتی نا ویسے میں سے کرنا چاہتا تھا, میں سے کرنا چاہتا تھا. پلیز پہچانے اپنے آپ, کہاں پر کھڑے ہیں تم؟ مانگتے اور پاتے نہیں ہو, کیوں نہیں؟ اور بھائی ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے. یہ یہ چیزیں چھوڑ دیں, یہ وقت چھوڑ کے آپ بڑے ہو جائیں. جب میں چھوٹا تھا, میں بچہ تھا, تو میرے بھی بچے ہو گئے, اب آپ کے بھی بچے ہو گئے, بڑے ہو جائیں. کب ہوں گے بڑے؟ کس کو ٹھگ رہے ہیں ہم؟ اب کس کو روحانیت کے دعوے کرنا چاہتے ہیں؟ کس کو دکھانا کس کو چاہتے ہیں؟ خدا کو. ارے خدا تب سے جانتا جب آپ اپنے باپ کے اندر تھے. بھی لوگ کہتے ہیں ماں دے پیٹ بدل نہ, جب آپ اپنے باپ کے اندر تھے خدا تب بھی جانتا ہے. اور جب آپ کا بے ترتیب زبور جب 139 پڑھتے ہیں, زبور 139, آپ کو تمام چیزیں پتہ چل جائیں. کس کو ٹھگ رہے, کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو. وہی لوگ جو آج آپ کی تعریف کرتے ہیں اور بیک پیچھے آپ کی باتیں کرتے ہیں, ان لوگوں کو بات بتانا چاہتے ہیں, جن کی آج آپ نے بات ماری ہوگی, ایک بات نہیں مارے ساری زندگی وہ پتھر ہی مارتے ہیں, ان لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں. نو, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور لوگوں کو بتا کے کیا فائدہ ہو جائے گا آپ کو؟ جو آج کی باتیں پرسوں بھول جاتے, پرسوں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا, وہ نئی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. دعا کریں, اور جب دعا کریں تو آپ ہو اور آپ کا خدا ہو, اور درمیان میں کچھ بھی نہ ہو. آپ اس میں کھو جائیں, وہ آپ میں کھو جائے, اتنی بھی دوری نہ رہے. وہ ایک گیت بڑا خوبصورت ہے جو کسی وقت میں گایا کرتا تھا کہ سانس سے بھی قریب آ تو صحیح, پورے دل سے کبھی مجھے بلا تو صحیح. آگے کیا ہے جی؟ تیری تنہائیوں کا مجھ سے, مطلب اتنا خدا یہ خالق مخلوق سے کہہ رہا ہے, یہ مخلوق خالق سے نہیں کہہ رہی, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. یہ انکنڈیشنل لو ہے, غیر مشروط محبت جو خالق مخلوق سے کرتا ہے. وہ کہتا ہے سانس سے قریب آ تو سے, اتنا قریب میرے آ جا کہ میری اور تیری غربت میں, میری اور تیرے درمیان کوئی حضرتی بھر کا بھی خلا نہ, اور تیرے اندر کوئی بات نہیں. ہمارے درمیان بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں, بھی ہم آئے ہیں تو لے کے جمع کے دے گا سالوں کی. تو جو انکنڈیشنل لو ہوتا ہے, جو غیر مشروط محبت ہوتی ہے, اس میں دینا لینے کے بات ہی نہیں ہوتی. بس چک جاؤ, بس ویکھی جاؤ, بس دیوانگی کی انتہا تک, عشق کی انتہا تک, مرنے کی جستجو تک آپ نے اپنے خالق حقیقی سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے محبت کرنی ہے.
اور جب عشق کی انتہا اتنی بڑھ جائے گی تو پھر خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا، بتا بھائی تیری رضا کیا۔ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خدا تو اپنے طالب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ یہ عشق کی انتہا ہے۔ رات کو ہم سوتے اور صبح دیکھیں وہ یہ ہو گیا۔ آپ اپنی محبت سے کسی دوسرے کو جیت سکتے ہیں، لیکن خالص محبت سے۔ بھائی دعا کرنی ہے، دعا کیا کرنا، خدا کے ساتھ ایک ایکسرسائز کریں آج سے۔ یہ مت مانگے مجھے صحت دے دے، مجھے تندرستی دے، یہ مائیگرین کا مسئلہ ہے، جی اسٹمک کا مسئلہ ہے، جی شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، خدا یہ ٹھیک کرتے، وہ کر دے گا، اس کو پتہ ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے جب خداوند کی حضوری آتی ہے تو بہت سارے بندھن جوئے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ تو نہیں خداوند کہتے کہ متصلہ پہنتا ہے، خدا جب آتا ہے تو وہ کچھ دے کے جاتا ہے۔ بڑا ایک خوبصورت نکتہ ہے جس کے اوپر میں بات کروں گا کسی وقت میں، بڑی ایک ڈاکٹرین ہے۔ سب سے پہلے ہم نے خدا کی حضوری کو مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ خدا کی حضوری کو مانگنا ہے۔ جب خدا کی حضوری آئے گی تو اس کے بعد اس کا مسا بھی آ جائے گا۔ جب خدا کی حضوری آئے گی تو خدا مہربان ہے، خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، وہ نوازتا ہے، اور جب وہ نوازتا ہے تو اس کے بعد اس کا مسا آتا ہے۔ اور جب مسا آتا ہے تو مسا یہ سپر نیچرل پاور ہے، یہ مفوق الفطرت اس کی قدرت ہے۔ اور مسا جب آتا ہے تو اس کا زور آتا ہے، اور جب اس کا زور آتا ہے، اس کی طاقت آتی ہے، جوئے ٹوٹتے ہیں، ہاللیلویا، بندھن ٹوٹتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بھی بات بتا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مانگے مت، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اسی پہ مت رہیں، اسی پہ مت رہیں، یہ صرف دعا نہیں ہے۔ آپ اس کی حضوری میں آئے، اس کی حضوری کو مانگے اور اس کی پریزنس کو انجوائے کریں۔ میں جب بھی کہتا آئے ہم خدا کی پریزنس کو انجوائے کریں، آئے ہم اس کی حضوری میں لطف اندوز ہوں۔ جی میں سب دوسروں مل کے ٹھنڈ ملتی ہے نا، خداؤں نے مل کے بھی ٹھنڈ پہنی چاہیے، ٹائم نہ آ کے ملتی ہے، دور نہ نہیں آتا۔ جنہوں محبت ہوگا نا بندہ ٹائم تو پہلے کھلوتا ہوتا ہے، بھائی استقبال کر رہا ہے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے چرچ کے لوگوں کو بار بار کوئی دل کرتا ہے وہ ٹلی طرح سر طرح ٹلی مار جانے، ٹلی مار دو ہے، میں ساجد شوکت سر پہ مار دو ہے۔ ویسے میں آپ کو شرمندہ ہونے کی یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ نہیں آتے ہیں ٹائم پہ، اور کوشش کریں دوسرے لوگ بھی نہیں آتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہوں گا روحانی ہونے کا دعویٰ مت کریں پلیز، یہ آپ انسلٹ کرتے ہیں اپنے خدا کی۔ وہ بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ کہتے ہیں اگر میں خدا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے۔ یقین جانے آپ اس کی محبت میں اتنا ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نہ کھلے، اتنا مید نشہ اپنے ایک ہوتا ہے نا سوٹا لا کے نشہ ہوتا ہے کہ اس کی حضوری کا نشہ ہوتا ہے۔ یقین جانے آپ جب اس میں کھو جائیں گے تو آپ کی آنکھیں نہیں کھولا کریں، آپ کسی کو دیکھیں گے نہیں، آپ کو دیکھنے کی حسرت ہی نہیں دیکھی۔ وہ کہ سب کچھ مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد، اب ہاتھ اٹھتے نہیں میرے اس دعا کے بعد۔ خداوند تو میری زندگی میں آ گیا ہے، میں نے تجھ کو پا لیا ہے، تو تجھ کو پانے کے بعد میں کسی اور چیز کو کیا پاؤں، کیونکہ حکمت اور معرفت کے خزانے تو تجھ میں پوشیدہ ہے۔ جب میں تیرے پاس آ گیا تو تم جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا چیزیں ہیں۔ جب میں نے تجھے پا لیا ہے تو پھر کسی اور کو پانے کی جستجو نہیں ہے۔ جب تجھے دیکھ لیا یہ سمسی تو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑا پیٹرن بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ منگیا تو کچھ ہے نہیں، بس دیکھی جائیے بس، اور جب آپ نے اس کا دیدار کر لیا تو سب کچھ مل گیا ہے۔ بھائی حکمت اور معرفت کے خزانے تو اس میں پوشیدہ ہیں، اب کیا چاہیے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپ کا خدا کتنا بڑا ہے۔ آپ کا خدا اتنا بڑا ہے کہ وہ یہاں پر بھی کام کرتا ہے اور امریکہ میں 7 سمندر پار بھی اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ ہم محدود سوچ سے، نقطہ یاد رکھیں، ہم محدود سوچ سے لامحدود خدا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے فضل کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا، اور فضل کی چھتری کے آنے کے لیے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا۔
ہم کیوں نہیں پاتے, ہمارے دل کی مرادیں کیوں نہیں پوری ہوتی؟ کیونکہ لکھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. بھائی نکتہ جاننے کو قریب ہے, یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے. قریب ہے لیکن ان سے نہیں جو دعا کرتے, بلکہ جو سچائی سے دعا کرتے. اب جب ہم دعا کے مطلب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ 3 حروف ہیں, حروف تہجی کے, دال, عین اور الف کا مرکب ہے. 3 حروف جو ہے جب ہم ملاتے ہیں ان کو تو ایک لفظ مرز وجود میں آتا ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں. پیش بھی کیا ہے؟ اب دال سے کیا, ہمیشہ ہم اس کو گہرائی میں تھوڑا سا دیکھیں. دال سے ہم نے دل سے دعا کریں, دل سے, دلوں اندروں نکلنی چاہیے. اندروں دل بڑا دغا باز, ہیلا باز اور دھوکے دینے والا بھی ہے, لا علاج بھی ہے. چلے یہ بھی کیا کرتے ہیں. آپ کا دل خدا کے ساتھ, دل کے ساتھ ملا ہوگا تو پھر یہ صحیح اندر سے دل سے بات آئے. بھائی اندروں نکلیے گا. زبور 37 نے کہا وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا, لیکن کن کے؟ جو خداوند میں مسرور ہو. ہر چیز کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی جڑی ہوئی ہے. بھائی پیسے ملیں گے لیکن کام کرو گے تھے. روٹی ملے گی, بھائی سودا لے کے آؤ, آٹا گنو گے تو پھر. ہر چیز کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے. بھائی دل کی مرادیں پوری ہوں گی. بھائی کن کی؟ جو خداوند میں مسرور ہے. اپنی بیوی یا اپنے بچے یا اپنے بھن بھراواں نہیں مسرور. بھائی کن سے؟ کن سے؟ کن سے؟ جو خداوند میں مسرور. بھائی خدا بھی قریب ہے ان کے, کن کے؟ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. دعا نہیں کرتے صرف, جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. اور سچائی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. بھائی یسوع, آپ کی دعا یسوع کے عین مطابق ہوگی تو وہ پوری ہوگی. بڑا سمپل بات بتا رہا ہوں میں. کلام مقدس کے مطابق, یعنی کلام مقدس کی سچائیوں کے مطابق آپ کی دعائیں ہوں گی تو وہ پوری ہوں گی, اگر نہیں ہوں گی تو نہیں پوری ہوں گی. یہ آپ کو بات بتا دوں گا. اس لیے آپ سالوں دعا کرتے ہیں اور پوری نہیں ہوتی, کوئی سچائی والی دعائیں نہیں ہوتی. اگر آپ ایک بہت سارے لوگ ہیں کہ میں بڑا ہونا جب تجھے نا بیڑا گرک ہو جائے خدا بولو خدا. اچھا بہت سارے لوگ چولیاں چکے ہو جی دعاؤں میں کرم کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا کسی کا کھانا خراب کرنے والا خدا ہے؟ تو کہ یہ دعا مانگنی چاہیے, تو کیا یہ دعائیں پوری ہوں گی؟ تو اسی کنڈیشن میں, اسی طرز عمل میں بہت ساری دعائیں ہم کرتے بھی ہیں جو پوری نہیں ہوتی. آپ کا تو ایک بندے کا فائدہ اور 10 بندے تو دعا دے نقصان ہو جائے تو کیا خدا پورا کرے گا؟ کیا خدا صرف ہمارا ہی خدا ہے, کسی اور کا نہیں ہے؟ اعمال کی کتاب میں لکھا خدا کسی قوم یا قبیلے کا طرفدار نہیں ہے. خدا کسی قوم یا قبیلے کا طرفدار نہیں ہے. تو صرف خدا مسیحوں کا خدا نہیں, کاپی رائٹس مسیحوں کے پاس نہیں, یسوع مسیح صرف ان کا نہیں ہے. ہر اس کا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے. ہاللیلویا. اب دال سے دل سے دعا کرنی ہے اور عین سے عقل سے, ہوش کے ناخن لے کے جو میں دعا کر رہا ہوں کیا یہ دعا مجھے کرنی چاہیے کہ یہ دعا میرے لیے اور میری فیملی کے لیے مفید ہے, اور کیا صحیح معنوں میں یہی وہ دعا ہے جو خدا چاہتا ہے؟ عقل سے. عقل جب ہم دعا بولنے ہیں تو بے تکا بولنا شروع کر دیں. ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ بھائی صحیح سے گل کر یار, کرنا کی چاہتا ہے. اب روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں ہمیں بولنے کا پتہ نہیں چلتا کہ یار مناسب گلا کریا کرے, بڑا فضول بولنا ہے, بڑا فضول گلا کرنا تھا. کبھی یہ لفظ سنے؟ کبھی سنے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ بڑا فضول بول. تو مختصر باتیں کرنی, خداوند کے حضور مختصر باتیں کرنی ہے. دال سے دل سے کرنی, دعا کرنی, عین سے عقل سے کرنی. اگر ہیبت کرنی, اگر
نہیں ہے, کسی کے پاس حکمت کی کمی ہے تو کی کرے خدا سے مانگے. بھائی ساجد حنیف کو نہیں مانگنی ہے, ایس کی سازش ہوکر تو نہ لیتا ہے. بھائی مجھ سے نہیں مانگنی, کس سے مانگنی ہے؟ وہ جو حکمت اور معرفت کے خزانے جس کے پاس ہے رکھتا ہے. کس سے کہا ہے جس کے پاس حکمت کی کمی ہے تو اس سے مانگے. بھائی آپ نے, ہمارے پاس خدا کی وزڈم نہیں ہے, ہمارے پاس عقل نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم صحیح ڈیسیژن میکر ہوتے, ہمارے پاس نہیں ہے. بھائی اس لیے خدا نے ہمیں اپنے پاس بلایا کہ مجھ سے مانگ. تو دال سے دل سے آپ نے دعا کرنی ہے, اور عین سے عقل سے دعا کرنی ہے, اور الف سے آپ نے ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہے. جو دل سے دعا کی ہے عقل کا تاثر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور دل اور عقل کو ملا کر آپ نے ایمان کا پلڑا پکڑ لینا ہے. آپ ایمان کا آپ نے ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. جو دل سے دعا کی ہے, جو عقل سے کی ہے, اور آپ نے ایمان رکھ لینا ہے کہ یہ جو چیز میں نے مانگی ہے یہ مجھے مل گئی ہے. کیونکہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہو جائے گا, ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہو گیا ہے. کیا ہے جی؟ ہو گیا ہے. تو جو دعا دل سے اور عقل سے آئے گی وہ ایمان کے ساتھ جب جڑ جائے گی تو وہ آپ کی دعا مقبول نظر بھی ٹھہرے گی. کیونکہ جو دعا دل سے کی جاتی ہے, جو دعا عقل سے کی جاتی ہے, اور جو دعا ایمان سے کی جاتی ہے وہ عالم بالا تک جاتی ہے. اور خدا کیا کرتا ہے؟ عالم بالا سے ایک ہائی فیور کو ریلیز کرتا ہے, اور وہ چوہے جو آپ کی زندگیوں میں پڑے ہوتے ہیں, وہ دل کی مرادیں جو آپ چاہتے ہیں, وہ چوہے یسوع کے نام سے ٹوٹ جاتے ہیں, اور وہ دل کی مرادیں یسوع کے نام سے پوری ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. تو اب کیا کرنا ہے؟ دعا کیسے مانگنی ہے؟ کیا سیکھا؟ بلڈ پریشر ٹھیک کر دے, ہارٹ دا آپریشن کر دے, گردیاں کی تکلیف دور کر دے, یا کچھ اور طریقے سے دعا کریں گے؟ کیسے دعا کریں گے؟ یہ تو ہو گیا, لیکن دعا کیا ہوگا؟ پہلے خدا کی قدرت ہے, وہ ہوگی تو پھر آٹومیٹکلی بیماریاں بھی جاتی ہیں. آج جو بات میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ دعا صرف خدا سے مانگنے کا نام نہیں ہے. یہ بات سیکھیں, دعا صرف بلکہ دعا خدا کی قربت کو حاصل کرنے کا نام ہے. کبھی یہ کہ خدا آج میں کچھ منگل نہیں آیا, خداوند میں نے صرف تیری پریزنس کو انجوائے کرنا, خداوند میں تیرے حضور جھکنے آیا ہوں. خداوند تو کتنا پیارا ہے, خداوند تو کتنا اچھا ہے, خداوند تو نے مجھے سانسیں دی ہیں, خداوند تو نے میرے لیے کتنی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں, خداوند تو نے مجھے انسان بنایا, جانور بھی بنا سکتا تھا, لیکن آج کل بھی انسان ہوتے ہوئے جانور ہوتے ہیں. اتنے برے کام کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, کوٹتے ہیں, ظلم و ستم کرتے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پلیز یہ مانگنے والا پیٹرن اس کو ختم کر دیں. آج میں نے کیا سکھایا؟ صرف منگنا نہیں ہے خدا کو. کی کرنا ذرا بولو ذرا, خدا کو آپ نے صرف خدا کے آگے جھک جانا ہے. خداوند آج میں تیرا دیدار کرنے آئی ہوں, خداوند آج میں تیرا دیدار کرنے آیا ہوں, خداوند آج کچھ نئی باتیں کرتے ہو. خداوند چل آج میں اپنے دل کی باتیں تجھے سناتی ہوں, تم مجھے سنا. کبھی ان کی بھی سنی ہے, کبھی کیا خدا چل تم مجھ سے بول, کانوں بند کر لینا, کچھ نہیں سننا. خدا آج تو سنا, خدا آج تو سنا, میں سننا چاہتی ہوں. اگر نہیں نا تو 10-15 منٹ بعد آئے گی, دے نا کڑک بات تارے کل نہیں ہو جائے, ہے کل کا علاج بھی کرانا. ہاللیلویا. آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. ہاللیلویا.